لا تقنطو من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس وقت بہت سارے لوگ کچھ مایوسی کا شکار ہیں، لیکن اسی مایوسی کو آپ کی طاقت بننا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے پچھلے 2 سال میں جو تاریک رات دیکھی ہے، جو تاریخ رات دیکھی ہے، آ، اس رات میں ایک کرن جو ہے وہ اب پھوٹنے والی ہے۔ جس وقت قومیں جو ہے وہ جدوجہد کرتی ہیں، اس کا نتیجہ فوراً نہیں نکلتا، تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ضرور لگتا ہے۔ اس سارے ٹائم پیریڈ میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے جو غلاظت نکل کے فلٹر ہوئی، یہ سب سے بڑا عمران خان کا خاصہ ہے۔ عمران خان نے اس سسٹم، بوسیدہ بدبودار سسٹم میں جس گند کو نمایاں کر دیا، وہ اس سے پہلے 70 سالوں میں نہیں ہوا تھا۔ پاکستان کی تاریخ نے وہ منظر دیکھے جو پہلے ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے، ہماری سوچوں میں بھی نہیں آئے تھے۔ اور ہم نے دیکھا کہ آج جس وقت ہم یہ وی لاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، پاکستان میں آئین اور قانون جو ہے وہ بس نام کا رہ چکا ہے۔ آئین اور قانون جو ہے وہ اب تقریباً دفن ہو چکا ہے۔ آئین کی وہ کتاب جس کو قرآن پاک کے بعد مقدس ترین کتاب کہا جاتا تھا، اس کی عملداری جو ہے وہ اب تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام نے جو آپ نے 8 فروری کو ووٹ دیا تھا، اس کی طاقت سے جو فیصلے کرنے والے ہیں ان پر لرزہ ابھی بھی طاری ہے، اور اب وہ لرزہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی۔ گو کہ اس وقت آپ بہت ساری خبریں سن رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف پہ مزید کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع کرنے کا پلان ہے، اور اس وقت وہ طاقتور ترین طبقہ جو ہے ان کے سارے پلان شاید کامیاب ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اس خاک تلے ایک چنگاری چھپی ہوئی ہے جو کسی بھی وقت ایک شعلہ بن سکتی ہے، اور وہ شعلہ جو ہے وہ آپ لوگ ہیں، وہ طاقت ہے وہ آپ لوگ ہیں، اور وہ چنگاری جو ہے وہ آپ لوگ ہیں۔ آپ نے اپنے ووٹ کا جو استعمال کیا، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، جو زندہ قومیں کرتی ہیں جس وقت وہ اپنے ملک میں جو ہے انقلابی سوچ جو ہے وہ لے کر آتی ہیں، تو یہ چنگاری جو ہے یہ آگ بھڑک سکتی ہے، آگ بن سکتی ہے۔ اس طاقت کو قائم و دائم رکھنا ہے، اس پر مایوسی کے سائے جو ہے وہ نہیں پڑنے دینے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت زبردست انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ عمران خان جو ہے وہ کیس ہار چکے ہیں اور وہ جیل میں ہیں اور جو ہے معاملات نہیں سدھر رہے۔ بالکل دوسرے اینڈ پہ آپ دیکھیں کہ ایک لاوا پک رہا ہے، عوام کی جو طاقت ہے وہ دن بدن کمزور ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ خوف کے بت تو آپ نے توڑ دیا 8 فروری کو، لیکن ابھی بھی آپ کو اپنا ارادہ مصمم رکھنا ہے، ارادہ پختہ رکھنا ہے، اور خود کو مضبوط رکھنا ہے۔ فیصلہ تو آپ لوگ پہلے ہی کر چکے ہیں کہ اب کوئی بھی دیوار آئے گی اس کو ہٹا دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا۔ کوئی بھی غیر آئینی عمل ہوگا اگر پاکستان میں، تو وہ پاکستانی اس کے خلاف آواز بن کر اب کھڑے ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج ایک دفعہ پھر طاقتوروں کو یہ اندیا دیا ہے جیل سے کہ ابھی بھی اگر آپ نے صحیح اقدامات نہ اٹھائے تو معاملہ جو ہے وہ سری لنکا کی طرف جا سکتا ہے۔ جس طرح سری لنکا میں ایک انقلاب آیا تھا اور اس انقلاب کی بدولت جو تمام کرپٹ لوگ تھے وہ کیفر کردار کو پہنچے، بالکل اسی طرح کا ایک طوفان پاکستان میں آنے کو تیار ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میری پیشن گوئیاں جو ہیں وہ غلط ثابت نہیں ہوتی، میری پیشن گوئیاں بالکل درست ثابت ہوتی ہیں، تو وہ تمام پیشن گوئیاں ان کا بھی ذکر میں نے آج کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ میلہ لگا ہوا ہے، ہائی کورٹ میں بہت ساری سماعتیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتانا ہے۔ عمران خان صاحب نے آج ایک گفتگو کی ہے، اور غیر رسمی گفتگو تھی صحافیوں کے ساتھ، اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی، وہ باتیں بھی آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور دوسری طرف پنجاب میں جو اس وقت وزیر اعلیٰ صاحبہ وہاں پہ جو عمل درآمد کر رہی ہیں اور جو انتقامی کارروائیاں کر رہی ہیں وہ بھی زبردست ہیں۔ پنجاب پہ جو آٹے کے تھیلوں پہ اپنے ابا کی تصویریں لگ رہی ہیں، وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ 2.5 کروڑ، 2.25 کروڑ، 2.73 کروڑ کے لیے جو ہے وہ انہوں نے مانگے ہیں کہ ان کی گاڑی کے ٹائر خراب ہوں گے۔ آپ کے ہمارے پیسوں سے صرف 3 کروڑ روپے کی ان کی گاڑی کے ٹائر بدلنے کے لیے انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کو پیسے ایشو کیے جائیں۔ سرکاری جو ہیلی کاپٹر ہے اس کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، اور 4-5 لوگ ہیں جو صبح دوپہر شام ٹک ٹاک پہ ویڈیوز محترمہ کی
بنا کر جو ہے وہ وائرل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان تمام ہتھ کنڈوں سے ان کا جو امیج ہے وہ کسی صورت بہتر نہیں ہو سکتا. ان کی جو اصل اندر کی تصویر ہے وہ پاکستانی قوم کے سامنے جو ہے وہ آ چکی ہوئی ہے، اور لوگوں پر ان کا اندر عیاں ہے. اوپر سے وہ جو مرضی کرتی رہیں، میک اپ کرتی رہیں، کاسمیٹکس کرتی رہیں، میوزک لگا کے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتی رہیں، اس سے فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ اصل ہیرو اور اصل ٹک ٹاک کا ہیرو، اصل پاکستان کا ہیرو، اصل اسلامک امہ کا ہیرو جو ہے وہ اس وقت جیل، اڈیالہ جیل کے اندر قیدی نمبر 804 ہے. خواتین و حضرات، سب سے پہلے آپ کو بات کرتے چلیں کہ اس وقت عدالتوں میں پاکستان تحریک انصاف گئی ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھرپور امید ہے کہ عدالتوں سے جو ہے وہ انصاف ملنے کی امید ہے. کچھ ججز ابھی بھی باقی ہیں جو اس وقت طاقتوروں کے رستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود کہ ان پر بہت زیادہ پریشر ہے، لیکن وہ پھر بھی آئین اور قانون کی پاسداری کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ فیصلے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں اٹھایا ہوا ہے، اور ہائی کورٹ میں ججز نے زبردست ریمارکس دیے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی مخصوص نشستوں کا معاملہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مال غنیمت تقسیم ہوا ہو. یہ پشاور ہائی کورٹ نے آج ریمارکس دیے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مال غنیمت سمجھ کے جو ہے وہ جس کی ایک سیٹ ہے اس کو 4 سیٹیں بھی دے دی گئیں، اور جس کی کوئی سیٹ نہیں ہے اس کو بھی سیٹ مل گئی، اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں نہیں ملی. مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران پشاور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مال غنیمت تقسیم ہوا ہو. سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مخصوص نشستوں کے لیے دائر درخواست پر سماعت پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے اس نے کی، جس میں جسٹس اعجاز انور، جسٹس ایس ایم عتیق شاہ، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس سید ارشد علی شامل ہیں. سماعت کے موقع پر اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، الیکشن کمیشن کے وکیل، درخواست گزار وکیل اور دیگر فریقین کے وکلاء، پیپلز پارٹی کے نیر بخاری، فیصل کریم کنڈی اور فاروق ایچ نائک بھی عدالت میں موجود تھے. وکیل درخواست گزار قاضی انور ایڈوکیٹ نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ انتخابی نشان کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو ہم سے نشان واپس لے لیا گیا، اور سارے پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد تصور ہوئے. الیکشن میں کامیابی کے بعد آزاد امیدوار جیت گئے تو نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد جو ہے وہ واپس لے لیا گیا. اس کے بعد اشتیاق ابراہیم نے استفسار کیا کہ کیا سنی اتحاد کونسل کا کوئی امیدوار الیکشن میں کامیاب ہوا، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ سنی اتحاد کونسل کا کوئی امیدوار کامیاب نہیں ہوا. جسٹس سید ارشد علی نے ریمارکس دیے کہ ان کا جو چیئرمین ہے اس نے تو خود آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے ہیں. جسٹس سید ارشد علی نے ریمارکس دیے کہ آپ نے 21 فروری کو مخصوص نشستوں کی لسٹ دی ہے، جس پر وکیل نے بتایا کہ ہم نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تو اس کے بعد لسٹ دی. جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ آئین میں جو مخصوص نشستیں دی گئی ہیں اگر ان کو خالی چھوڑا جائے تو پھر پارلیمنٹ مکمل نہیں ہوگی. وکیل نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ مخصوص نشستیں دوسری پارٹیوں کو نہیں دی جا سکتی، یہ اگلے الیکشن تک خالی رہیں گی. سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ 63(1) کلاز 1 کہتا ہے کہ جب ایک پارٹی سیٹ حاصل کرتی ہے تو پھر وہ پارلیمنٹری پارٹی بن جاتی ہے اور اس کو آزاد ممبران جوائن کر سکتے ہیں. جسٹس سید ارشد علی نے کہا کہ آرٹیکل 51(d) کا لیٹر کیا ہے، کیا سنی اتحاد کونسل پارلیمنٹری پارٹی ہے یا نہیں، کیا ان کا پارلیمانی لیڈر اسمبلی میں ہوگا یا نہیں. اگر 8 سیاسی جماعتیں ملتی ہیں 8-9 سیاسی جماعتیں ملتی ہیں اور ایک پارٹی بناتی ہیں، پھر جس نے الیکشن میں حصہ نہ لیا تو پھر کیا ہوگا. جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ جب الیکشن ایکٹ 2017 پاس ہو رہا تھا تو اس وقت کیا اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا تھا کہ ایسی صورتحال میں کیا ہوگا. اٹارنی جنرل نے بتایا کہ سیکشن 104 سب سیکشن 4 میں اس کا ذکر ہے، جب پارٹی الیکشن میں حصہ لیتی ہے اور سیٹ حاصل کرتی ہے تو پھر اس کو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ملیں گی. خواتین و حضرات، پشاور میں یہ معاملہ جو ہے انشاءاللہ اچھی کربٹ جو ہے وہ بیٹھنے والا ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سماعتیں ہوئیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آج جو
DC اسلام آباد تھے عرفان میمن صاحب، اور SSP آپریشن اور SHO، جن کے خلاف بابر ستار جیسے جج نے ایک عظیم فیصلہ دیا تھا، ان کو سزائیں دی تھی اور 1 مہینے کا موقع دیا تھا. اس کے بعد ایک بینچ بنا تھا، وہ بینچ بھی ٹوٹ گیا تھا. لیکن آج نیا بینچ بنا میاں گل حسن اورنگزیب اور چیف جسٹس عامر فاروق کی صدارت میں. اور آج جو ہے رضوان صدیقی نے یہ استدعا کی کہ جی یہ فیصلہ مسترد کر دیا جائے کہ جو ان کو سزائیں ہوئی تھی، لیکن عدالت نے یہ استدعا ان کی مسترد کر دی ہے. سو چیزیں بہتری کی جانب جا رہی ہیں، اور 30 مارچ کو جو ہے اگر یہ نہ ہوا تو ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے گا. ابھی اس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے. اس کے علاوہ پنجاب حکومت عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے ارباب محمد طاہر کی عدالت میں بھی جو ہے وہ معاملہ لگا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ 2 ہفتے کے لیے آپ اس کو معطل کر دیں معاملے کو، لیکن ایسا نہیں ہوا اور ابھی یہ معاملہ عدالت میں موجود ہے. خواتین و حضرات، ایک اور فیصلہ راجہ ناصر عباس کو آپ جانتے ہیں کہ عدالت نے اجازت دی تھی وہاں پہ جو آپ کے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ تھے وہ بھی وہاں پہ آئے تھے، اور انہوں نے لکھ کر دیا تھا کہ ہم جو ہے خان صاحب کو اجازت دیں گے، کوئی بھی کارکن کوئی بھی اہلکار جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا. اور ان کو بھی جو ہے وہ فیصلہ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی معاملات جو ہیں وہ نہیں مانے گئے، اور اس پر توہین عدالت کا کیس بھی جو ہے وہ عدالت میں لگا ہوا ہے. آج لیکن جو امپورٹنٹ فیصلہ ہوا پنجاب حکومت کی جانب سے جیل ملاقاتوں پر جو پابندی لگائی گئی مریم نواز کی جانب سے، اس حوالے سے ایک عدالت میں سماعت ہوئی، اور جسٹس ارباب محمد طاہر کیس کی سماعت کر رہے تھے. وکیل شیر افضل مروت روسٹرم پر آ گئے. پنجاب حکومت نے بانی PTI سے ملاقات پر پابندی عائد کر دی. شیر افضل مروت نے یہ کہا، پنجاب حکومت نے کہا کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. شیر افضل مروت نے کہا کہ پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن پڑھ کر سنایا انہوں نے. شیر افضل مروت جیل سے مینول اور جیل رولز جو ہے انہوں نے پڑھ کر سنائے. PTI MMA اور سینیٹرز کی بڑی تعداد جو ہے وہ آج کمرے میں موجود تھی، اور کل جو ہے اس کا بھی فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے. اور اس فیصلے میں بھی امید ہے کہ ریلیف جو ہے وہ ملنے والا ہے، اور کل صبح 11 بجے اس کا فیصلہ جس وقت آئے گا تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہتر خبر ہے. سب سے امپورٹنٹ خبر ہے عمران خان صاحب نے آج جو صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی، اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سب کچھ عمران خان صاحب نے کہا کہ جھوٹ پر چل رہا ہے الیکشن، جھوٹے ہوئے اداروں کی ساخت جو ہے وہ ختم کر دی گئی. سیکیورٹی تھریٹ کا کہا جا رہا ہے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے. عمران خان صاحب نے کہا یہ جو سیکیورٹی تھریٹ کی بات ہو رہی ہے یہ بھی ایک سراسر جھوٹ ہے. سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ سارا ملک ہی اس وقت جھوٹ پر چل رہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا، عمران خان صاحب نے کہا کہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں، انتخابات میں PTI کو میدان میں نہیں آنے دیا گیا، ووٹر نے پولنگ ڈے پر ان سے بدلہ لیا لیکن ووٹ کے ذریعے تبدیلی کو تسلیم نہیں کیا گیا. انہوں نے مینڈیٹ چھین کر قوم کی امید ختم کر دی. میری ساری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں. اب بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے. یہ تھا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو آج عمران خان صاحب نے بتایا، اور واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ریاست جو ہے وہ عوام کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے گی تو وہ پھر عوام کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں کہ وہ ان کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہو جائیں. کوئی ڈیل کی بات نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب نے کہا وکلاء تک سے ملاقاتیں جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، عوام باہر نکل آئے گی، ہمارا پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا، ہم انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ بھی جائیں گے، سینٹ الیکشن میں پھر پیسہ چلنے والا ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا. گزشتہ سینٹ انتخابات میں گیلانی کا بیٹا پکڑا گیا، آج تک سزا نہیں ہوئی، جس کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی تھی. سحری افطاری اچھی مل رہی ہے، میرا سوال میں تو ملنگ آدمی ہوں. تو یہ عمران خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے. امید رکھیں انشاءاللہ اندھیرے کے بعد روشنی جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ان لٹیروں، جابر حکمرانوں اور مافیا کے خلاف ایک طاقت بن کر ابھرے گی، اور پاکستان سے اس مافیا کا انشاءاللہ خاتمہ ضرور ہوگا. آپ نے مایوس نہیں ہونا. عمران خان کے پیچھے جس طرح آپ ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں،
آپ کو ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے اور ان تمام کرداروں پر آپ ضرور انگلی اٹھائیں جنہوں نے پاکستان کے آئین کو پامال کیا، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں موجود ہیں، ان پر کرٹیسائز کرنا آپ کا حق ہے اور اب آپ کا فرض بھی بن چکا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔